بسم اللہ یا علی مولا۔ مومنین اکرام، کائنات کے رسول کی عزت و عظمت کا پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے حسن کی عاشق زلیخا ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کے حسن کا عاشق اللہ ہو اسے محمد مصطفیٰ ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جس کے حسن کی عاشق زلیخا ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کے حسن کا عاشق خود اللہ ہو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ میں سادات و عظام سے اجازت لیتے ہوئے آپ سے محبتیں اور دعاؤں کو وصول کرتے ہوئے جشن صادقین میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا اپنی معرفت کے مطابق تعارف کرواتے ہوئے دوسرا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ سیدزادہ، بسم اللہ بسم اللہ، بہت شکریہ یا علی۔ جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کو دیکھ کر وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہے، صرف انگلی کا اشارہ کرے، جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک لفظ ہے خلیل، خلیل کا معنی ہے دوست، اور ایک لفظ ہے حبیب، حبیب کا معنی بھی دوست کیا جاتا ہے، لیکن ہے دونوں کے معنی اگر دوست، لیکن دوستی میں فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، محمد مصطفیٰ حبیب اللہ۔ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن فقیر کی بارگاہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں، خلیل اللہ کسے کہتے ہیں اور حبیب اللہ کسے کہتے ہیں۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں اللہ کی یہ خواہش ہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، جو اس طرح بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو ہائے علی۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی یہ خواہش ہو وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں اللہ کی یہ خواہش ہو کہ محمد مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا اور تو اس سے راضی ہو جائے۔ ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا اور تو اس سے، اور عطا کیا کیا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ کہہ رہے تھے ام ابیہا، ام کا معنی ماں نہیں، ام کا معنی مرکز ہے، مرکز تھا تو اسی لیے جب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے ہے کون، تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ و مدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اہل بیت النبوت ہے۔ رسالت بنانے والی کون ہے؟ سیدہ ہے، اس کا بابا، سیدہ ہے اس کا شوہر، سیدہ ہے اس کے بیٹے، سیدہ ہے اس کا بابا، سیدہ ہے۔ ان کا معنی مرکز ہے۔ میں بابا جی کے حکم، ان کے جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا
رہا ہوں، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، فاطمہ اس کا بابا، فاطمہ اس کا شوہر، فاطمہ اس کے بیٹے۔ مالک تو یہ فاطمہ سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ سیدہ کو ہی مرکز کیوں بنا رہا ہے؟ تو یاد رکھنا زمانہ یہ کہے گا جو رسول کے رشتہ دار ہے نا وہ اہل بیت ہے۔ تو یاد رکھنا رسالت کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت۔ بھائی ہاتھ اٹھا کے بولو بسم اللہ، دعائیں آپ۔ ام ابیہا مرکز کا نام سیدہ کونین، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، سیدہ ہے اس کا بابا ہے، سیدہ ہے اس کے شوہر ہے۔ مالک تعارف کرواتا تو یہ کرواتا، یہ کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی، کہا ایک نہیں رہے گی، کئی ساتھ اور شامل ہو جائے۔ اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے، ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ لحم کا لحمی، دمو کا دمی، یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلمن من صلبہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لائے ہیں نبی پر، یہ وہ ہے جو نبی کے ساتھ آئے ہیں۔ ارے بہت شکریہ ہے بھائی، یہ ایسے ہی قبلہ باتوں سے بعض زوم آنا آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جملہ جو ہے مکمل ہے، یہاں پر رک بھی جائے تو ایک وقت میں اللہ نے 5 کو فاطمہ کہا ہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم فاطمہ تو وہ 5 فاطمہ ہے، یعنی محمد کو بھی اللہ نے تو نام ہی بدلے ہیں، یہ کردار میں ایک ہے، گفتار میں ایک ہے، رفتار میں ایک۔ اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بات مولا امام سجاد کی ہو اور آپ کہیں مولا باقر نے فرمایا ہے تو ویسے شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی آپ بات ایسی منسوب کرے جو مولا نے نہ کی ہو اور آپ روزے کی حالت میں کہے یہ مولا نے کہا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر حالت روزہ میں سجاد مولا امام کا فرمان ہو اور آپ کہیں باقر مولا نے کہا ہے، باقر مولا کا فرمان ہو، آپ کہیں صادق مولا نے کہا ہے، صادق مولا کا فرمان ہو، آپ کہیں تقی مولا نے کہا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا قول ایک ہے، ان کا فعل ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے۔ جان اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، وکلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد۔ یہی سوال لے کر چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام باجماعت بآواز بلند صلوات پر انتشار اللہ صلی اللہ بوانی رضا شاہ محبت کے ساتھ۔ میرے چھٹے لال ولایت سے مولا نے ایک شخص نے پوچھا مولا آپ کی جد نے کہا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں، حالانکہ کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی سجاد، کوئی باقر، کوئی صادق، کوئی قاسم۔ مولا یہ کیا سبب ہے؟ میرے مولا کہتے میری جد نے سچ کہا ہے۔ کہنے لگا مولا دلیل، مولا کہتے جا مسجد سے قرآن لے کر آ، مسجد میں گیا قرآن لے کر آیا۔ مولا کہتے بتا یہ کیا ہے؟ صادق مولا سے کہنے لگا مولا قرآن،
مولا کہتے پھر بتا کیا ہے؟ مولا قرآن. پھر بتا کیا ہے؟ مولا قرآن. سارے نہیں بولو گے, بار بار یہی کہوں گا. مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولا قرآن. مولا قرآن. مولا کہتے اب اسے کھول, اب بتا کیا ہے؟ سورہ حمد. اب کیا ہے؟ سورہ مدثر. اب کیا ہے؟ سورہ یاسین. اب کیا ہے؟ سورہ یاسین. اب کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ. اب کیا ہے؟ سورہ بقرہ. اب کیا ہے؟ سورہ نساء. مولا کہتے عجیب شخص ہے, کبھی قرآن کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, کبھی طٰہٰ کہتا ہے. کہنے لگے مولا کہتے سونا, جب اسے بند کروں تو قرآن, جب کھولوں کوئی یاسین, کوئی مزمل, کوئی مدثر. اسی طرح جب ہم سارے ایک جگہ پہ ہو تو محمد علیحدہ علیحدہ ہو, کسی کا نام علی, کوئی حسن, کوئی حسین, کوئی سجاد. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بن بھیجا ہے. کیا دوسرے انبیاء زحمت بن کر آئے تھے؟ جو آقا دو جہاں کو ہی یہ کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. کیا آدم علیہ السلام زحمت بن کر آئے تھے؟ کیا نوح علیہ السلام زحمت بن کر آئے تھے؟ یہ کالی کملی والے رسول کو ہی کیوں کہا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ بسم اللہ, بہت شکریہ. چلے اتنا خوبصورت اگر آغاز جملہ میں ہی پذیرائی مل رہی ہے تو میں اس کو خوبصورت انداز سے اس کا جواب دیتا ہوں. یہ عالمین کے لیے رحمت کیوں کہا آقا دو جہاں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کرام جتنے بھی یہ نبی آئے, آدم سے عیسیٰ تک, اللہ نے سب کو معجزات دے کر بھیجا. ہر نبی کے پاس معجزات تھے, لیکن وہ معجزات تھے محدود. تھوڑا سا ساتھ دینا انشاءاللہ. اگلے جملے پہ دعائیں وصول کروں گا. بادشاہ خصوصی دعا فرما لو. میں بابا جی علی رضا بادشاہ سے لے کر آخری عزیز تک محبت سے کہہ رہا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے, ہر نبی کے پاس معجزات تھے, لیکن معجزات محدود تھے. وہ اپنے اپنے معجزات دکھائے. جب امت نہ مانی, انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. مالک عذاب بھیجا, مالک عذاب بھیجا, مالک عذاب بھیجا. یعنی انہیں بد دعا کی اور ان پہ, ان کی امت پہ عذاب آ گیا. لیکن محمد مصطفیٰ کے معجزات محدود نہیں تھے. کسی معجزے کا نام قرآن, کسی معجزے کا نام علی, کسی معجزے کا نام حسن, کسی معجزے کا نام حسین, کسی معجزے کا نام سجاد, کسی معجزے کا نام باقر, کسی معجزے کا نام صادق, کسی معجزے کا نام قاسم, کسی معجزے کا نام ریزا مولا, کسی معجزے کا نام تقی مولا, کسی معجزے کا نام نقی مولا, کسی معجزے کا نام عسکری مولا. ادھر معجزات تمام ہوئے, اللہ نے آخری معجزے کو قائم کر دیا. بادشاہ دعا کر لیجیے. معجزات تمام ہوئے اور آخری معجزے کو اللہ نے قائم کر دیا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کہہ رہا میری مثل کوئی شے نہیں, اور خود ہی کہتا مثل نور ہی, میرے نور کی مثال ہے. تھکا نہیں میں. میرے بعد ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام, بڑے بادب, بڑے تہذیب اور سیدزادہ بوالی رضا بادشاہ سرکار بیٹھے ہوئے, اور میں سادات کی موجودگی میں بادب بامراد, بے ادب بے مراد. میں زیادہ دیر ان کو بٹھا کے اپنی خطابت نہ منوانا چاہ رہا ہوں. میں تو فقیر کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آیا تھا, اور میرا مالک سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور آپ جتنے بھی سادات وغیرہ سادات بیٹھے ہو, مالکی کی خوشیوں میں آئے ہو, اور جب بھی کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو بھکاری مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور آج منت کر کے کہہ رہا ہوں, آج اپنے ظرف کے مطابق نہ مانگنا, آج اس سے یہ کہنا جتنا تو خوش ہے نا اتنا عطا کر. ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھاؤ. بسم اللہ, مالک تجھے سلامت رکھو. ہم مانگیں گے تو اپنے ظرف کے مطابق
آج اس سے یہ کہو جتنا تو خوش ہے نا اتنا عطا کر. جشن صادقین ہے اور جشن صادقین میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ آیات کے جرمٹ میں اپنے باتوں کو اور اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے محبت کے ساتھ قریب ہونا چاہتا ہوں. ایک طرف کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں، اور ایک طرف خود ہی کہہ رہا ہے مثل نور ہی، میرے نور کی مثال ہے. لوگ کہتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ نوری نہیں تھے خاکی تھے، نوری نہیں تھے خاکی تھے. مجھے اس سے بحث نہیں کرنی نوری ہے یا خاکی ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں بابا جی، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نوری تھے یا خاکی تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ واپس آ جا، 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 واپس آ جا. جملہ میں نے کہہ دیا ہے. چلو جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے ان کو بھی شامل کرتے ہوئے میں محبت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جشن میں آئے ہو یا واپس آئے ہو؟ بھائی ساتھ دینا، ساتھ دے دو. آپ جشن میں آئے ہو یا واپس آئے ہو؟ بتاؤ نا مجھے. جشن میں آئے ہو، گھر کو واپس جاؤ گے. پتہ چلا واپسی کا لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے کہا نفس مطمئنہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. واپسی کا لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھر ہے عرش پہ. اگر خاک ہے تو خاکی ہے، اگر نور ہے تو نور ہے. بولو بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو واپس آ جاؤ. لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں. اور کہتے محمد ہم جیسا بشر ہے. یہ کہتے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہم جیسے بشر ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں. رسول نے کہا میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے نہیں. ارے بھائی بہت شکریہ مالک صاحب. میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے نہیں. اسی لیے ازواج کو کہا تمہاری مائیں لگتی ہے، اور محمد مصطفیٰ سے کہا وما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو. قبلہ واللہ حسین میں سچ کہہ رہا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے اور میں یوں بند لگا رہا ہوں اپنی نوکری اور ڈیوٹی کے مطابق. یہ نہیں بہت بڑا عالم فالم ہوں، مولا کا گداگر ہوں، مولا کا نوکر ہوں، فقیر کی بارگاہ سے تھاپڑا لے کے گھر سے چلتا ہوں، فقیر کی نظر میں رہنے والا ہوں. مالک فقیر کی نظر کے صدقے میں مالک آپ سب کو سلامت رکھے. سادات و سادات و غیر سادات، آل محمد تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں کے تو فقیر سمجھ میں نہیں آتے. کوئی دریا کو بلا لیتا ہے، کوئی سورج کو بلا لیتا ہے، کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے سارے بولو سکینہ علی کا لنگا. میں تم جیسا ہوں، تم مجھ جیسے نہیں. لیسا کمثلہ شیء، میری مثل مثل نور ہی، میرے نور کی مثال ہے. مالک تیرے نور کی مثال ہے؟ فرمایا میرا حبیب محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں، میرے نور کی مثل ہے. مشکل بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو. محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں، میرے نور کی مثل ہے. مثل اور چیز ہے اور مثل اور چیز ہے. ایک محقق کہتا ہے اگر مثل اور مثل میں فرق دیکھنا ہو تو کہتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے نا، جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل، جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے.
تھوڑا سا ساتھ دینا، تھوڑا سا ساتھ دینا، میں بالکل گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل، اور جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے۔ باہر والا ہاتھ اٹھائے گا، اندر والا بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ باہر والا مسکرائے گا، اندر والا بھی مسکرائے گا۔ باہر والا زلفوں کو سنوارے گا، اندر والا بھی زلفوں کو سنوارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو جو سمجھ کے ہو، مالی پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چلو جملہ بدلتا ہو، اگر اندر والا باہر والے کی طرح ہوتا، اس جیسا ہوتا، تو اپنی مرضی کر جاتا، نہ ہاتھ اٹھاتا، نہ مسکراتا، نہ زلفوں کو سنوارتا۔ لیکن اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب محمد مصطفیٰ والی و بختہ سرار کائنات مجسمہ عبادت پیغمبر عرض السما راجہ بدر الحمین شد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر والنصیر شافی و سجزا غم خار دماشن وحدانیت کی پہچان مزمل نبی طہ نبی مدثر نبی یاسین نبی کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا نبی بول رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تو نہیں بول رہا، تو تو مثل ہے، اصل میں اللہ بول رہا ہوں۔ تو نہیں بول رہا، تو تو مثل ہے، اصل میں اللہ بول رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے مشرکین کی طرف کینکریوں کو پھینکا۔ اللہ نے کہا فما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب یہ کینکریاں تو نہیں پھینک رہا، تو تو مثل ہے، اصل میں اللہ پھینک رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے بیت رضوان کے موقع پر اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بیعت کو لیا۔ صحابہ نے سمجھا ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ان کی بیعت کو کیا ہے۔ اللہ نے کہا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، محمد یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، یہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو آصف رضا جلیاری والوں جسول والوں کہنا یہ چاہتا ہے رسول بولے، رسول نہیں بول رہے، اصل میں اللہ بول رہا ہے۔ رسول کینکریاں پھینکے، رسول نہیں پھینک رہے، اصل میں اللہ پھینک رہا ہے۔ رسول بیعت لے، رسول نہیں لے رہے، اصل میں اللہ لے رہا ہے۔ اب اس بات کو بھی مانو نا کہ اگر 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں فلانوں کو منبر بنا کر علی کا ہاتھ اٹھا کر محمد کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، رسول نہیں کہہ رہے، یہ تو مثل ہے، اصل میں اللہ کا ہے۔ اب اگر رسول کسی کو دربار سے نکال دے، وہ رسول نہیں نکال رہے، وہ اللہ نکال رہا۔ توحید سے پہلے رسالت کو سمجھو۔ اس نے بھی اپنی توحید کا تعارف کروانا تھا تو یہ کہا قل هو اللہ احد۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ نظر آئے گا؟ کسی نے ویکھن دی خواہش ہے نا؟ جنہوں ویکھ لو وہ اللہ ہی نہیں ہوندا۔ جسے آنکھیں دیکھے وہ اللہ، جسے کان سنے وہ اللہ، جسے چھویا جائے وہ اللہ۔ جو نظر نہیں آئے گا، محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ نظر آنے والے کو مان رہے ہو، اور جس کا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا، بسم اللہ بابا جی چھوڑ جو دکھائی نہیں دیتا اس کے کہنے پہ نہ دکھائی دینے والے کو مان رہے ہو، اور جس کو مہر نبوت پہ سوار کرتا تھا ان کو کیوں نہیں مانتے؟
جن کے لیے سجدے کو لمبا کر لیتے تھا انہیں کیوں نہیں مانتے؟ 6 مہینے جس کے دروازے پر رک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ضد والی تو بات ہی نہیں. اچھا جی بسم اللہ، بس یہی جملہ اور میں چھوڑ دوں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومد الرسالہ ومختلف الملائکہ. اہل بیت نبوت آپ پہ میرا سلام. جسے زمانہ سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جنہیں محمد سلام کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اور جملہ کہہ دوں، اور مجھے نہیں پتا بابا جی علی رضا بادشاہ کہ یہ جملہ کیسے سنیں گے، لیکن میں کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا. میں ویسٹ کوٹ والے ہی ایسا خطیب نہیں ہو، داد بوتی ملے تو لمبی کر دوں. جسے محمد سلام کرے وہ اہل بیت ہوتے ہیں، اور جن کو محمد سلام کرے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہوتے ہیں. بھائی ہاتھ اٹھا کے بولو جو بات کو سمجھ گئے ہو. اور بات کو یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں وہ ہم جیسے بشر ہیں. بشر کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، بشر کے پاؤں بھی ہوتے ہیں، بشر کا چہرہ بھی ہوتا ہے، بشر کی زبان بھی ہوتی ہے. وہ کیسا بشر ہے کہ جس کی زبان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری زبان ہے. وہ کیسا بشر ہے جس کے ہاتھ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے. وہ کیسا بشر ہے جس کے چلنے کو اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں اس میں تو جو چل رہا ہے اس میں تو جو چل رہا ہے، جس کے چلنے سے مکہ مکرمہ ہو جائے، جس کے چلنے سے مدینہ منورہ ہو جائے، جس کے عرش پہ جانے سے عرش معلیٰ ہو جائے، وہ خاکی نہیں نوروں کا سردار ہوتا ہے. وہ خاکی نہیں وہ نوریوں کا بھی سردار ہوتا ہے. وہ بات مقام رسالت کو پہچانو، عظمت رسالت کو پہچانو. اور بات چھوڑ رہا ہوں بالکل یہ نہیں کہ بار بار 2 3 4 دفعہ کہہ چکے اگر چھڈا لگا، لیکن گل اگے بدائی جا رہا، لیکن واقعی چھڈا لگا. یا یہ ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی. کی کہنے ہیں عید میلاد نہیں، مینوں آواز نہیں جی آئی، سارے کہو ذرا ایک باری. کہتے ہیں نا عید میلاد النبی زندہ باد. کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی؟ نہیں مینوں آواز نہیں آئی. عید میلاد النبی. یہ عید میلاد النبی ملانے کا اسے ہی حق ہے جو آتے ہی محمد کو نبی مانے، اور جو 40 سال کے بعد مانتا ہو. ہاتھ اٹھا کے بولو ہے